میرے پیارے استاذ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور امت پر ان کا سایہ تادیر قائم فرمائے۔ امت مسلمہ کا عظیم ترین سرمایہ ہے۔ اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ ان کے علم سے امت کو سیراب کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سائے رحمت سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ اس وقت وہ وفاق المدارس کے صدر ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے قرب پانے کا ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ سے مانگنے کی عادت بناؤ۔ چلتے پھرتے ہر چیز اللہ سے مانگو۔ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، اللہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ سر میں درد ہے، اللہ سر میں درد ہو رہا ہے، شفا عطا فرما۔ بچے نافرمان ہیں، اللہ سے مانگو، اللہ یہ بچے میرے نافرمان ہیں، میں تھکا ہوا مزدور آدمی ہوں، یا اللہ کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، تربیت کا طریقہ مجھے نہیں آتا، اے اللہ تربیت تو کرتا ہے، میرے بچوں کو تربیت عطا کر دے۔ بچی نافرمان ہے، اللہ سے مانگو۔ گھر والی کے ساتھ جھگڑے ہیں، تعلقات اچھے نہیں بن رہے، ہر دن جھگڑے ہو رہے ہیں، اللہ سے مانگو، اے اللہ میری بیوی کے ساتھ میرے تعلقات کو اچھا بنا دے، اے اللہ مجھے خوش اخلاق بنا اور میری بیوی کو بھی خوش اخلاق بنا، تاکہ ہم آپس میں سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہر چیز اللہ سے مانگو۔ جو غیر شادی شدہ بچے ہیں، وہ شادی کے شوق میں ہیں، اللہ سے مانگے رمضان کی برکت سے، اے اللہ ہمیں اچھی اور نیک صالح عورت عطا فرما۔ اور جن کو اولاد نہیں، اللہ سے مانگے، اے اللہ ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرما۔ جتنا اللہ سے مانگتے رہو گے، اللہ کا قرب تم سینے میں پاتے رہو گے، اللہ کے قریب ہوتے رہو گے۔ تو اللہ کے قرب پانے کا بہت بڑا ذریعہ اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ کے قرب پانے کا دوسرا بہت بڑا ذریعہ اعتکاف ہے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام نے بھی اعتکاف کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرما رہے ہیں۔ دونوں سے اللہ نے فرمایا، جب انہوں نے کعبہ تعمیر کیا تو ان سے فرمایا کہ اب طواف کرنے والوں کے لیے کعبے کو صاف کرو، نماز پڑھنے والوں کے لیے کعبے کو صاف کرو، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے کعبے کو صاف کرو۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وقت کے دو عظیم پیغمبروں سے اللہ نے حکمن فرمایا کہ میرے کعبے کو جس طرح نمازیوں کے لیے صاف کرتے ہو، طواف کرنے والوں کے لیے صاف کرتے ہو، ایسا ہی اعتکاف کرنے والوں کے لیے صاف کرو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کا قرب جس طرح نماز سے ملتا ہے، طواف سے ملتا ہے، یہی قرب اللہ تعالیٰ کا اعتکاف سے ملتا ہے۔ اعتکاف کی حقیقت کیا ہے کہ انسان سب سے کٹ جائے اور اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ 10 دنوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنا بوری بستر آ کے جمع کر دے اور اللہ سے کہہ دے کہ اے زمین اور آسمان کے بادشاہ اللہ، جب تک آپ مجھے معافی کا پروانہ نہیں دو گے، میں آپ کے در کا بھکاری ہوں، سوالی ہوں، مانگتا رہوں گا، اس در کو چھوڑنا نہیں۔ اے اللہ مجھے جنت کا شوق ہے، مجھے دنیا میں سکون تو نہیں ملا، پر آخرت کے سکون سے محروم نہ فرما۔ میں جنت کے شوق میں تیرے در کا سوالی بن کر آیا ہوں، مجھے جنت کی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ میں کمزور دل ہوں، جہنم کا آگ برداشت نہیں کر سکتا، اے اللہ تیرے در کا سوالی بھکاری بن کے آیا ہوں، مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مجھے کل قیامت کے دن عزت کی نعمت عطا فرما، سکون کی نعمت عطا فرما، مجھے قیامت کی دہشت سے، اس کی وحشت سے اور اس کے خوفناک مناظر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مجھے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے، اے اللہ مجھے قبر کے اندھیروں سے محفوظ فرما۔ تو جو کچھ اللہ سے مانگو گے اعتکاف کی حالت میں، اس رحمان اور رحیم اللہ کی رحمت سے یہ دور ہے کہ وہ آپ کو معاف نہ کرے، وہ آپ کو جنت کا پروانہ نہ دے، وہ آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ نہ کرے۔ جو مانگو گے اللہ عطا کر دے گا، اس کی رحمت بہت قریب ہے۔ وہ تو کہتا ہے من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، جو بندہ اپنی اطاعت کے ساتھ، اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنی فرمانبرداری کے ساتھ مجھے یاد کر کے ایک بالش وہ میرا قرب پاتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے، میں 1 گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں اپنی رحمتوں کے ساتھ۔ ومن تقرب منی ذراعا، اور جو 1 گز میری طرف قریب ہوتا ہے، تقربت منہ باعا، میں 2 گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔
ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو بندہ چل کر میری طرف آتا ہے میں زمین اور آسمان کا بادشاہ اللہ دوڑ کر اس کے طرف جاتا ہوں، اس کو معاف کر دیتا ہوں، اس کو جنت کی نعمت عطا کرتا ہوں، سکون کی زندگی عطا کرتا ہوں۔ تو عزیزو، اعتکاف کا بنیادی مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور زندگی بھر کی گناہوں سے معافی مانگنا ہے اور زندگی بھر کی بری عادات کو چھوڑ دینا ہے۔ اس لیے اعتکاف کرنے والوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ ایسا کرے، ایک قلم اٹھائے اور ایک کاپی اٹھائے، اس پر اپنے تمام بڑے بڑے گناہ لکھ دے۔ غیبت کا گناہ ہے، بدنظری کا گناہ ہے، حرام خوری کا گناہ ہے، جتنے گناہ آپ کو معلوم ہیں جو آپ کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں، ہم سب وہ گناہ لکھ لے اپنے پاس، اور پھر اس پرچی کو ہاتھ میں اٹھائے روزانہ ہر دعا میں، اور اللہ سے کہیں اے اللہ اس پرچی میں لکھے ہوئے گناہ میرے اندر موجود ہے اور میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ ہر دعا میں رب سے مانگے زندگی بھر کے گناہوں سے معافی اور ان سے چھٹکارا۔ میری رب کی قسم، جب آپ اس اہتمام سے مانگو گے تو اللہ زندگی بھر کے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور زندگی بھر کی بری عادات سے، بری خصلتوں سے آپ کو نجات بھی عطا کر دیں گے۔ تو اس لیے ہم کوشش اس بات کا کریں کہ تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اعتکاف کے دوران، اور خوب خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک میں اپنے آپ کو لگائیں، اٹھتے بیٹھتے جہاں موقع ملے قرآن پاک شروع کریں، قرآن پاک پڑھیں، جتنا آتا ہے اتنا تو پڑھیں۔ اگر کسی کو قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں آتی ہیں نا، ہر نماز کے بعد وہ ان 10 سورتوں کی تلاوت کرے اعتکاف کے دوران، اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کا اہتمام کرے۔ اتنا تو کر سکتے ہو، اللہ سے مانگو اپنی زبان میں، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما اور اپنی رضا عطا فرما، اے اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اے اللہ مجھے اپنے غضب سے، اپنے ناراضگی سے محفوظ فرما۔ یہ بار بار اللہ سے مانگنا ہے، ایک دفعہ نہیں، ہر وقت اللہ سے مانگنا ہے اعتکاف کے دوران۔ تو مجھے اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے جب آپ اعتکاف سے نکلو گے، اعتکاف مکمل ہونے کے بعد، تو جنت کا پروانہ ساتھ لے کے جاؤ گے انشاءاللہ۔